بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جو موضوع ہمارے لیے منتخب کیا ہے جمعیت نے آج اس پروگرام کے لیے، وہ ہے بھائی چارگی۔ بھائی چارگی کو عربی میں کہتے ہیں اخوت ایمانیہ۔ بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ایک تو ہیں نسبی بھائی، یعنی حسب نسب کے اعتبار سے ماں باپ کے لحاظ رکھتے ہوئے ایک بھائی بہن تو یہ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نسبی بھائی بہن، جس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اور ایک ہے ایمانی بھائی بہن، جس کو اخوت ایمانیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایمان منہج عقیدے کے اعتبار سے سب کا ایک اتفاق ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپس میں بھائی بھائی، اس کو کہتے ہیں اخوت ایمانیہ۔ یہ دو قسم کے ہیں۔ یہاں گفتگو جو ہو رہی اخوت ایمانیہ پر۔ ایمانی ہمارا جو تعلقات ہے بھائی بھائی کا تعلق ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بن جاؤ۔ نمبر دو، جب دو قسم کے بھائی ہیں، ایک نسبی حسب نسب والا اور دوسرا عقیدے اور ایمان والا، ان دونوں میں مقام کس کا بڑھا ہوا ہے؟ ان دونوں میں دینی رشتے سے جو ہم بھائی اخوت ایمانیہ، یہ بڑا رشتہ ہے بنسبت حسب اور نسب کی۔ اسی لیے جنگ بدر کے موقع پر جب ایک صحابی مصعب ابن عمیر، نام سنا ہوگا، صحابی رسول جو سب سے پہلے مدینے کے معلم ہیں، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ ان کا بھائی عبید ابن عمیر جو چھوٹا تو بھی کافر تھا، اور میدان بدر میں عجیب اتفاق دونوں سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے، ایک ایمان والوں کے ساتھ اور دوسرے ایمان کے دشمن کافر ابو جہل کے ساتھ جنگ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح دیا، 70 کافر
موت کے گھاٹ جہنم میں گئے، اور 70 کافر جو ہے بڑے بڑے وہ ہتھکڑی لگا کر کے لائے گئے، جن کو ہتھکڑی لگا کر کے مسلمان مجاہدین صحابہ کرام نے گرفتار کیا تھا، ان میں ایک حضرت مصعب ابن عمیر کا سگا چھوٹا بھائی، ایک ماں ایک باپ سے عبید ابن عمیر تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر 2-4 قیدیوں کو پکڑ کے لائے، نبی علیہ السلام کے حوالے کیا، پھر دوبارہ جا رہے تھے میدان جنگ میں، کوئی زندہ کافر ہوگا پھر پکڑ کر کے لائیں گے، مکے کا لائیں گے، جا رہے تو دیکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی عبید ابن عمیر کو 2 مسلمان مجاہد پکڑ کر کے لا رہے نبی علیہ السلام کے پاس۔ عبید ابن عمیر نے جب دیکھا ہم کو یہ 2 مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے، ہتھکڑی لگائے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھا سگا بھائی مصعب ابن عمیر جو ایمان کے لیے لڑ رہے تھے وہ تھے، بڑے زور سے چلایا، خوش ہو گیا عبید ابن عمیر، ہمارے بھائی مصعب ذرا مہربانی کرو ان سے کچھ سفارش کر دو۔ اس نے بھائی کہہ دیا، کہا وہی حق، کم وقت خاموش ہو جا، اس وقت میدان جنگ میں تو بھائی نہیں بلکہ یہ بھائی ہمارے ہیں، یہ ایمانی بھائی۔ اس روایت کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ نسبی بھائی جو بھائی ہیں اور ایمانی، ہمیشہ ایمانی اخوت جو ہے اس کو فوقیت دی جاتی کس کے اوپر؟ نسبی پر۔ نمبر 3 دوستو، یہ اخوت ایمانیہ بہت بڑی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں ایک شاخ کیا ہے؟ اخوت ایمانیہ۔ یہ اتنی بڑی یہ شاخ ہے کہ بلا حساب کتاب جنت میں جانے کا یہ واحد ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو بہت بڑا یہ ٹاپک ہے اور بہت اہم، اس کو بار بار ہونا چاہیے اور بار بار لوگوں میں سوچ یہ فکر پیدا ہونی چاہیے خود اس فتنے کے زمانے میں کہ ہمارا بھائی ہے کون اصل میں۔ منہج، عقیدہ، ایمان، یہ جو بھائی چارگی ہے یہ ہزاروں رشتے ناطے پر غالب ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب ذرا سنیں، حضرت یزید بن عبداللہ القصری رضی اللہ، کیا نام تھا؟ یزید بن عبداللہ، نام یاد ہے بیٹے؟ یزید بن عبداللہ۔ آج کوئی یزید نام رکھ کے دکھلائے، کوئی پورے کلکتہ میں کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا جس نے ہمت کر کے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو۔ ارے یارو، یہ شیعہ کالا کپڑے پہنے والے، جن کا کپڑا کالا ہے دل بھی کالا ہو چکا ہے، ان کے کلچر میں اتنا ہم آگے کہ یزید نام رکھنا سب کچھ گزر جائے لیکن کوئی یزید نام نہیں رکھنا۔ یزید پیارا، یزید کے معنی اللہ اور زیادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کا نام جو یوسف ہے وہ عبرانی زبان میں، اردو عربی میں اس کو بھی یزید کہتے ہیں، گویا کہ نبی کا نام بھی کیا تھا؟ یزید۔ کیوں یزید؟ جب پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے۔ کون؟ حضرت یوسف۔ جو بھی دیکھنے والا کہتا ہے یوسف کیا مطلب؟ اللہ و یزید، اللہ اس کا حسن اور زیادہ کر دے۔ تو اسی اردو عبرانی زبان میں جس کو یوسف کہتے ہیں وہی اصل میں ترجمہ کس کا ہے عربی میں؟ یزید کا۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کا نام یزید ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمت کریں یزید رکھنے لگے تو شاید ثواب پائیں گے۔ کیوں؟ وہ کالے کپڑے کالے دل والوں نے جو اسلام کے دشمن برباد کر کے گالی سمجھ، یزید کا نام رکھنا گالی برا سمجھا جاتا ہے، تو کم سے کم وہ ایک غلط عقیدے کا کہ تردید ہوگی، انشاءاللہ ہمت کریں گے خاص طور سے انشاءاللہ۔ اب بھر دو کلکتہ کو یزید نام سے۔ یزید ابن عبداللہ القصری آئے، بڑے دور دراز سے تھے، کلمہ پڑھ
کلمہ پڑھ کے آئے اللہ سن پائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، تو کافی دن تک الحمدللہ پڑھے رہے۔ ایک دن اللہ رسول نے پوچھا اتحب الجنہ، یزید جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ اخوت ایمانیہ کا مقام ذرا دیکھو۔ یہ جو خطیب کھڑا بھائی، مسلمان بھائیوں، یہ نہ سمجھے کہ کون کتنا رسمی چیز ہے، بہت بڑا رشتہ اس نے حوالہ دیا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایمانی اخوت اور اخوات کا اس نے پکار لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا یزید اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ، جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، گاؤں وطن چھوڑا، ساری چیزیں اس لیے چھوڑی کہ جنت مل جائے۔ ابھی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ سب کچھ جو کیا تو جنت ہی میں جانے کے لیے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تک تم نے جتنا کیا ہے، کلمہ پڑھے، ایمان لائے، ہجرت کیے، سب کچھ کیا، جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ رسول جو کچھ آج تک کیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو جنت میں تو جانا ہے جہاں بہت کچھ کیے ہیں، آپ بتائیں کیا ضروری ہے، وہ بھی ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھا میرے بھائی، یہ ہے اخوت ایمانیہ، بہت ہی اہم چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، صحیح ہے ان کی روایت، لا یؤمن احدکم، احدکم نبی علیہ السلام خطاب کریں صحابہ کرام، ذرا غور کریں، لا یؤمن احدکم، یہ نہیں فرمایا کوئی جنا تم میں، یعنی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، میرے صحابیوں جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جن کی قربانیاں کل تھوڑی سی سنی ہیں، ان کو اللہ رسول خطاب کرتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا حتی یحب لاخیہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو لیے پسند نہ کرنے لگے۔ یہ دو حدیثیں بطور مثال کے بتایا۔ دوستو ذرا ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، ذرا اس سے یاد رکھ۔ یہی پڑوس میں کوئی ہندو ہو، وہ آدھی دنیا کا مالک ہو جائے تو ہمارے دل میں حسد نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا مسلمان بھائی اگر ایک نئی گاڑی بھی اس کے دروازے پر آ جائے تو حسد ہو جاتا ہے، کہاں سے گاڑی خرید لی، کیوں خرید لی؟ ذرا سوچو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر کے جس تباہی کے شکار ہو رہے ہیں، یہ حسد شاید کسی غیر قوم سے کی ہوتے اور ایمان والوں سے نہ کرتے تو شاید یہ نوبت آج مسلمانوں کی نہ آتی جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بتانا یہ چاہتا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اخوت ایمانیہ کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ حجرات کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور یہاں یاد رکھے گا، یہاں مومن کہا جاتا ہے لیکن مومنہ بھی اس میں شامل ہیں، ایسا نہیں کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ مرد اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف توبہ کی آیت۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرعون نے اپنے دربار میں بلایا، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ساتھ میں سارہ تھی۔ کون تھی؟ حضرت سارہ تھی۔ تو اس وقت فرعون بڑا، اس موسیٰ والا فرعون نہیں، اس وقت کا فرعون مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ عراق کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا ہوتا تھا نمرود، اور ہندوستان کا جو راجہ ہوتا تھا اس کا مہاراجا، اور کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ہر ملک میں بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا، سمجھ گئے نا؟ تو جیسے
تو فرعون ابراہیم علیہ السلام زمانے کا فرعون، تو فرعون نے قانون بنا رکھا تھا، کوئی آدمی اگر اپنی اس کے ساتھ کوئی عورت جا رہی اس کے حدود سے گزرتا تو فرعون نے قانون پاس کیا تھا، راستے میں بارڈر پر لوگوں کھڑا کر رکھا تھا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اگر داخل ہو ہمارے ملک میں اور گزرنا چاہے تو اس کی بیوی اگر خوبصورت ہے، اس کے ساتھ عورت ہے، اس کی بہن ہے تو چھوڑ دینا، ماں ہے تو چھوڑ دینا، بیٹی ہے تو چھوڑ دینا، لیکن اگر بیوی خوبصورت ہے تو بیوی ہمارے پاس پہنچا کر اس کو مار کے بھگا دینا۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، حسن جمال کی بات، اسی لیے ان کا نام تھا سارہ، یعنی اتنی خوبصورت کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا، دل خوش کر دینے والی عورت، اسی لیے ان کا عربی میں کہتے ہیں سرور کے معنی، سار کے معنی خوش، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا سارہ، سمجھ گئے نا؟ تو ان کی خوبصورتی کے بنا پر ان کا نام سارہ، ایسی بچی جس کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کے گزر رہے تھے، راستے میں فرعون کے پولیس ملی، کہا کون تمہارے ساتھ ہے؟ ابراہیم سے بڑے بہانہ کے لیے کچھ نہیں، حضرت سارہ کو ہی چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے فرعون کے دربار میں گیا۔ فرعون نے پوچھا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا اختی، میرے ساتھ میری بہن ہے۔ کیا کہا؟ اب جو سمجھتے نہیں حدیث کا انکار کر دیے، نام نہیں لیتا، ہاں ہو سکتا ہے کوئی ان کا چہیتا بیٹھا تو بڑا غصہ آ جائے گا نوجوانوں کو، سمجھ گئے نا؟ ان کا کہا ہی اختی، میرے ساتھ کون ہے؟ میری بہن ہے۔ پلٹ کر کے آئے، سارہ بیٹھی ہوئی، فرعون نے کہا اچھا جاؤ اس کو وہاں چھوڑو، اس کے ساتھ جو عورت ہے اس سے پوچھو وہ اس کا رشتہ کیا ہے۔ اب آیا پولیس، ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے آئی، بارڈر پر چھوڑی اور سارہ کو کہا تم چلو۔ جب سارہ جانے لگی تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا دیکھو سارہ، جب تم سے پوچھے تو کہہ دینا کون رشتہ، کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، میں نے تم کو اپنی بہن بتایا، وہاں یہ نہیں کہنا کہ میں اس کی بیوی ہوں، ہم نے تم کو اپنی بہن بتایا، اور بہن کیوں کہا؟ یہ جملہ سنیں تاکہ اس حدیث کے انکار کرنے کے بارے جواب دے سکے۔ سارہ تم جانتی ہو کہ اس وقت ایسی زمین میں ہم کھڑے ہیں جہاں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، نمرود کا پورا ملک عراق بھی کفر پر ہے اور مصر بھی، ہم وہی دونوں ہیں اس وقت اس سرزمین پر جو ایمان والے ہیں، تو ہم دونوں گرچہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے میاں بیوی ہے لیکن دینی رشتے تھے تو ہم دونوں بھائی۔ کیا خیال ہے حدیث کے انکار کرنے کا؟ لیکن اس کو گوبر بھرا ہوگا نا، دشمنی اللہ حدیث کی نفرت، تو وہ کہے گا نہیں نبی ہو کے کیسے جھوٹ بولے، جھوٹ کہاں بول رہے ہو، تو تصحیح کر رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اخوہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایمانی رشتے کے لحاظ سے بیوی کو بھی کیا قرار دیا؟ بہن۔ اور نبی علیہ السلام نے قصہ بیان کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی، حدیث رسول میں۔ تو میں بتانا چاہتا تھا دوستو، جیسے مردوں میں ہم سب بھائی بہن بھائی ہیں، ایسے اور ہماری ماں اور بہنیں بھی، کوئی سات بہو ہوگی، کوئی دیوران و جیٹھان ہوگی، یہ بھی آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی بہن کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ والی حدیث یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور نیت کیا کی تھی، کیا ارادہ کیا تھا؟ ایمانی رشتے سے دو رشتہ ہے، ایک دنیاوی رشتہ، دنیاوی رشتے میں ماں باپ ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے ہمارا ایمانی رشتہ رکھا ہے انما المؤمنون اخوہ کے تحت، تو ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث کا جو انکار کرتے ہیں، جو انکار
کرنے والا پہلے تو مر گیا ہے، اب اس کی کیس نے اس کی تحریریں پڑھ کے سننے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر باقی رکھیں، اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ہم تو بھائی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، سمجھ گئے نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بہرحال بتانا تھا یہ ایمان، اللہ رب العالمین نے ایمان انما المؤمنون اخوہ، ایک تو یہ بھائی سمجھ گئے اس کی اہمیت۔ ہم جو اور بتانا چاہتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، گرچہ اشتہار میں آپ نے دیکھا ایمانی بھائی چارگی، لیکن ایمانی بھائی چارگی تو آپ نے دیکھ لیا، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اب اس کے کئی تقاضے آپ کے سامنے ہیں، اب اس کو بیان کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں بات اتر جائے، اور آج ہی سے ہم سارے مسلمان بھائی آپس میں بھائی خصوصاً سب کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے تمام جماعتی احباب کو، امیر ہوں غریب ہوں سیکریٹری ہوں صدر ہوں یا ہمارے عام قسم کے بھائی ہوں، جو بھی مسلک اہل حدیث سے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو چاہیے کہ اخوت ایمانیہ بھی جو ان کی سنت ہے اس کو بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ پورے اہل حدیث ہو جائے۔ اگر ہم نے نہ کیا تو مومن پورے نہیں ہو سکتے، تو پورے اہل حدیث کیا بنیں گے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آئیں اب اس کا تقاضا کیا ہے دوستو؟ ایک تقاضا تو قرآن نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، جب تمہارے دو بھائی کبھی لڑ جائیں تو اس میں تیل نہ چھڑکنا، لڑانے کی اور کوشش نہ کرنا کہ اور لڑ جائے دونوں اور اختلاف بڑھ جائے، یہ اخوت کے خلاف ہے۔ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی جس رشتہ بنایا ہے اس رشتے کے خلاف ہے کہ دو مومنوں میں جھگڑا ہو جائے، دو بھائیوں میں کبھی کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو اور آپ چغل خوری کر کے یا کسی ایک آدمی کا ساتھ دے کر کے دوسرے کو اور اختلاف کو بھڑکائیں، یہ قطعاً اخوت ایمانیہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بدترین انسان ہے المفرقون بین المحبہ، جو اپنی چغل خوری اپنے حسد کینہ کپٹ دو مومن بھائی محبت کرتے ہیں ان دونوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا، ان کے اندر لڑائی پیدا کر دینا، سب سے بدترین کلمہ پڑھنے والا انسان یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ المفرقون بین الاحبہ، آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بچایا ہے، ورنہ ساس بہو میں لڑائی کے لیے تعویذ دینے کون جا رہی ہے؟ ان کے میاں بیوی میں، ان کے ساس بہو میں محبت اور الفت ہے، آپ کے ہاں ساس بہو کی لڑائی ہے تو آپ کی مقدان نہیں پسند کرتی کہ ہاں ان کے گھر میں سکون رہے، چاہے ہو یا نہ ہو، جھوٹی تعویذ لینے کے لیے اس پیر کے پاس ضرور جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑا ہوشیار ہے۔ ان کی ماں گئی تو اختلاف پیدا کرنے کے لیے تو وہ بھی تعویذ دیا، پھر ان کی ماں گئی جھگڑے لڑائی کے دوران وہ بھی پھر کیا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ذرا دیکھو کتنا مکار ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ اخوت ایمانیہ کو برقرار رکھنا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں میں کبھی اللہ اکبر تمہارے بھائیوں میں کبھی اختلاف ہو جائے، ذرا کچھ تو میں ہو جائے، کچھ لڑائی ہو جائے، شیطان ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تم کو لڑانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کئی چیزیں، نمبر ایک تمہارا کام یہ نہیں کہ اس لڑائی کو اور آگے بڑھاؤ، نمبر دو یہ بھی نہ کہو وہ لڑے میرا کیا جاتا ہے، نہیں،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اللہ حکم دے رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت کرواؤ۔ پتہ چلا ہمارے فرائض میں سے ہے کہ دو مومن بھائی لڑتے ہوئے نظر آئے تو ان کی مصالحت کرنا، فَأَصْلِحُوا، اللہ حکم دے رہا ہے۔ خاموش بھی نہ بیٹھو، تماشا بھی نہ دیکھو، چغل خوری کر کے لڑاؤ بھی نہیں، بلکہ تمہارا فریضہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کیا؟ پہلے رشتہ بتا دیا، نمبر 2 رشتہ کو باقی رکھنے کو حکم دیا، نمبر 3 اگر کوئی لڑائی دو بھائیوں میں لڑائی ہونے لگے تو فوراً ان کی مصالحت کرا دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، اس چیز کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف کرو۔ اگر تم خاموش رہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا دو تمہارے بھائی لڑے تم خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ نے فرمایا مصالحت کرواؤ، تم کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ نے بھائی بھائی بنایا، مصالحت کا حکم دیا۔ اگر تم ان کے اندر اور ہوا تیل چھڑکو، چغل خوری کر کے ادھر ادھر باتیں پھیلاؤ اور ان کے اندر پھوٹ ڈالو، اللہ پوچھ لے گا ہم نے تم کو مصالحت کا حکم دیا تھا، تم مزید لڑائی کو بڑھائے کیوں، ہوا کیوں دے رہے تھے؟ تو کیا جواب دے گے؟ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بھائی مصالحت کراؤ۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ دعائیں کیوں نہیں سن رہا ہے؟ ظالم لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدیں ڈھا رہے ہیں، مدرسے ڈھا رہے ہیں، پردہ۔ ذرا سوچو، ہم پہلے رحم کے مستحق تو بنے۔ دو پڑوسیوں میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی، امام اور مؤذن میں لڑائی، امام اور مقتدی میں لڑائی، مسجد کے ٹرسٹی اور مصلیوں کی لڑائی، اتنی لڑائی ہوئے ہم تماشا دیکھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کیسے رکھیں؟ جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے ہمارے دیکھ۔ دوستو واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مصالحت کراؤ تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے، تم کامیاب ہو۔ یہ تو قرآن نے فائدہ بنایا۔ ہم نے چند حدیثیں اکٹھا کی ہیں جس میں بڑے اختصار کے ساتھ 12 تقاضے اور بیان کرتے ہیں، اگر اجازت ہو تب، ٹھیک ہے؟ اختصاراً 12 تقاضے۔ کیا ہے تقاضے؟ یعنی ایمان کا تقاضا ہے۔ تقاضا سمجھتے ہیں نا؟ کیا؟ آنکھ کی بینائی کم ہو گئی ہے، تقاضا ہے کہ چشمہ لگاؤ تاکہ کہیں گاڑی ٹھوک نہ دو، چشمہ لگاؤ تاکہ گڈھے میں گر نہ جاؤ۔ آپ نے کرتا سلایا، بٹن بھی لگا ہے، تقاضا ہے کہ بٹن بند کرو، سمجھ گئے نا؟ راستہ پکڑ کے باہر جا رہے، بارش ہو رہی ہے، گھٹنے میں پانی ہے، تقاضا ہے کہ آپ اپنے ازار کو اٹھا لیں تاکہ ازار خراب نہ ہو جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک اخوت ایمانیہ کا تقاضا۔ ایک تو قرآن سے سن لیا، اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کا فرمایا، اس صحیح بخاری مسلم مگر پوری شاہ المسلم اخو المسلم، آگے بات نا، تفسیر جانتے ہیں، سب کو یاد ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برابر۔ قرآن کے انما المؤمنون اخوہ، پیارے نبی رحمت اللہ نے کہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اور تقاضا کیا بیان کرتے ہیں؟ نمبر 1 المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، نمبر 1 بھائی مسلمان کا بھائی اس لیے کبھی زندگی میں اپنے بھائی پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ ظلم نہیں کرتا۔ اخوت ایمانیہ کا تقاضا لا یظلمہ، اس پر کبھی ظلم نہ کرے، ظلم کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یاد آئی صحیح مسلم کی، ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جانتے ہیں نا صلح حدیبیہ، یعنی نبی علیہ السلام نے مکے والوں سے مصالحت کر لی کہ 10 سال تک آپس میں ہم لوگ لڑیں گے نہیں، اس کو کہتے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ ابو سفیان
ابو سفیان ہی مین تھے. ابو جہل جنگ بدر میں مار ڈالا گیا. اس کے بعد پورے مکے کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو سفیان کے. ابو سفیان ہی جنگ احد میں لڑے, وہی جنگ خندق میں تھے. وہ جنگ بدر کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئی سب میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں کون تھے؟ ابو سفیان. ابو سفیان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, مدینہ آ گئے. کیوں؟ ان کی بیٹی ام حبیبہ اللہ رسول کی بیوی تھی نا, آگے ملنے کے لیے. جب مدینے میں آئے تو ایک جگہ حضرت بلال اور سلمان بیٹھے تھے. یاد رکھنا, کسی مومن کا دل دکھانا اور اس پر زیادتی کرنا. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس لیے ایک بھائی اپنے بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا. تھوڑی سی اندازہ لگتا ہے کتنا بڑا, کتنی بڑی ایک اخوت ہے. حضرت بلال, حضرت سلمان بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق اکبر بھی وہاں بیٹھے تھے. ابو سفیان ادھر سے گزرے تو چونکہ بلال کو بہت ستایا تھا اس نے. کس نے؟ ابو سفیان نے بہت ستایا تھا. اور ادھر حضرت سلمان تو تھے ہی. حضرت بلال اور سلمان کے زبان سے نکل گیا, واللہ ما اخذت السیوف اللہ ما اخذہ. یہ کمبخت کافر ابو سفیان جب تک زمین پر پھر رہا ہے, اللہ نے جو جہاد کی تلوار دی ہے, کمبخت اس تلوار کا حق نہیں ادا ہوا جب تک کہ اس کی گردن اڑا نہ دے. بڑا دل جلایا تھا, بلال کو بڑی تکلیف دی تھا. جب دیکھے تو چل گئے. واللہ ما اخذ السیوف اللہ ما اخذہ. اللہ کی قسم اتنے دن سے ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں لیکن ابھی جہاد کا حق نہیں ادا ہوا. کیوں؟ یہ سب سے بڑا ظالم کافر تو مدینے میں آ کے ٹہل رہا ہے. اور تھے ابو سفیان سردار مکے کے. حضرت ابو بکر کے بعد اچھی نہ ہوئی, بڑے زور سے ڈانٹا. بلال کو بھی بڑے, بلال ان کے آزاد کردہ غلام تھے, بڑے زور سے ڈانٹا. کہا سمجھ میں نہیں آتا, تقول ھذا فی سید القوم, اپنے قوم کا سردار ہے اس کے بارے میں ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتے ہو. اتنا ڈانٹا پھٹکارا کہ یہ دونوں رو پڑے. کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے, کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یہ روتے روتے حضرت بلال اٹھے, پیچھے پیچھے سلمان, صحیح مسلم کا حدیث, اور نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں تو رو رہے ہیں, اور وہاں گئے اللہ رسول سے بتا دیا تو کہیں بات بڑھ نہ جائے. یہ یہی بتائے کہ ہم کو ڈانٹ دیا, اور یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کیوں ڈانٹا. اس لیے پیچھے پیچھے وہ بھی ہو لیے. لیکن وہ دونوں پہلے تھے, پہنچ گئے آگے. فرمایا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, ابو بکر نے ایسے ایسے اتنے سخت طرح سے ہم کو پھٹکارا اور لان تان کی. اللہ رسول کو بڑا تعجب بیٹھ گئے. اتنے میں صدیق اکبر پہنچ گئے. یا ابا بکر, تم نے ان کو کیوں ڈانٹا؟ اللہ رسول پوچھئے اس سے کیوں ڈانٹا میں نے؟ یہ ابو سفیان ادھر سے گزرا تو قوم کا سردار ہے, بڑا ہے, تو یہ بلال کہتے کیا ہیں؟ اور سلمان, واللہ ما اخذت سیوف اللہ ما اخذہ. یہ اللہ نے جو تلوار ہمیں اسلامی تلوار دیا ہے, جب تک یہ کافر زمین پر پھر رہا ہے اس تلوار کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا ہی کہا کہ ہاں. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا بکر, ذرا غور سے سنیں, کسی مسلمان کو لان تان کر کے چاہے زبان سے ظلم کریں, ہاتھ سے ظلم کریں, قلم سے ظلم کریں, کورٹ میں جا کے ظلم کریں, عدالت میں جا کے کریں, ظلم ہے. عارفہ میں یا ابا بکر لئن اغضبتہما, ابو بکر سن لو, لئن اغضبتہما, اگر تم نے ان دینوں بھائیوں کا دل تم نے دکھا دیا ہے, لقد اغضبت ربک, تو تو نے اپنے رب کو تکلیف دیا, رب کو تو نے ناراض کر لیا. لئن اغضبتہما, اگر تو نے ان دونوں کو تکلیف دیا تو تیرا رب بھی تجھ سے خوش نہیں ہے. لقد اغضبت ربک, تو نے اپنے رب کو اپنے اوپر ناراض کر دیا ہے.
اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے اور دوڑ کر کے یہ دونوں تو اٹھے واپس جا رہے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دو بھائی، جب تک آپ دونوں معاف نہیں کریں۔ ایک طرف آقا ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑے اونچی ہستی ابو بکر کی ہے، اور دوسری طرف ان کا آزاد کردہ غلام بلال ہے، لیکن ایمان ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ حضرت اب بلال تو واپس، لیکن ابو بکر اب رونے لگے، رو رہے ہیں، کہتے ہیں اے بلال، اے سلمان، اللہ کی قسم اگر تم دونوں نے معاف نہ کیا تو ہمارا رب بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ بلال کہتے ہیں ابو بکر تمہارے اتنے احسانات ہیں، بس جو کچھ میں نے کہا زبان سے کہا، دل میں تمہاری وہی عزت محبت ہے جو پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور آپ کو بھی معاف کر دے۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تحسبون حینا وہو عند اللہ عظیم، تم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز تقاضا کیا ہے میرے بھائیوں؟ لا یظلمہ، کبھی مسلمان پر ظلم، اپنے بھائی پر ظلم نہ ہو کسی اعتبار سے، نہ مالی ہو، نہ جانی ہو، نہ زبانی ہو، نہ عزت کا ہو، نہ بے عزتی توہین کریں۔ وہ آپ کا بھائی ہے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اس کے لیے بھی پسند کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ولا یسلمہ، ولا یسلمہ۔ اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ کسی ظالم کے حوالے بھی اپنے بھائی کو لاوارث نہیں چھوڑ دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ ولا یسلمہ، روڈ پر کسی مومن پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آنکھ بن کر کے نیچے نہیں چلا جاتا، اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے نہیں ہونے دیتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کہنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ان کی شکایت ٹوپی اور کوٹ والے کے پاس کون جا کے کرتا ہے؟ سمجھ گئے؟ مخبری کون کر رہا ہے؟ آپ کے راز کون فاش کر رہا ہے؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دشمنوں کے پاس جاسوسی کون جا کے کر رہا ہے بتاؤ؟ تھوڑے سے مفاد کے خاطر۔ ولا یسلمہ، ایک مومن ایمان کا تقاضا ہے اپنے بھائی کو کسی ظالم کے سپرد نہیں کرتا۔ ذرا یاد رکھیں بھائی، مومن مدد کا محتاج ہوتا ہے، کسی ظالم کے حوالے کبھی اپنے بھائی کو نہیں کرتا۔ نمبر 3، ولا یخذلہ، ولا یخذلہ۔ قرآن پاک میں خذول، خذول کس کو کہتے ہیں؟ بے یار و مددگار چھوڑ دینا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ آپ کے اندر مدد کرنے کی طاقت ہے، آپ کسی مسلمان کو بچا سکتے ہیں، لیکن آپ بیچارے کو بھائی اس نے کیا ہے وہ بھگتے، میں کیوں بیچ میں آؤں؟ اللہ اکبر۔ ولا یخذلہ، مومن کبھی اپنے مومن بھائی کو بے سہارا اور لاوارث نہیں چھوڑتا۔ اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو حتی الامکان اس کی مدد، اس کی تسلی اور اس کا تعاون کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 4، ولا یجتمع، اور کبھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو گالی بھی نہیں دیتا، گالی نہیں دیتا۔ آخر اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں تو اس کی ماں تو بھی آپ کی ماں ہے، باپ کو کہیں باپ تو آپ کا بھائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کا تقاضا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان اس وقت بنتا ہے جب مسلمان اپنی زبان سے اپنے ایمان والے بھائیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ رکھتا ہو۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام؟ اللہ اکبر، اسلام کیا ہے؟
ایک صاحب نے پوچھا ایل اسلام افضل، اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان سب سے اونچے درجے کا مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو مسلمانوں کو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حجۃ الوداع پر میں جب آپ اونٹنی پر سوار تھے، ماشاءاللہ اونٹنی پر سوار ہیں تاکہ دور تک آواز جائے، 1,40,000 کا مجمع ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، بلندی اونٹنی پہ ہے تاکہ ہر ایک دیدار بھی کر لے اور آواز بھی دور تک جائے۔ آج فرما الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی کون سے اسلام لائے، مسلمان کیے، ہجرت کیے، جہاد کیے، حج کیے، عمرہ کیے، سب کچھ تو کر ڈالے، ابھی کون؟ ہم جانتے ہیں یہ مسلمان سب تو مسلمان ہی ہیں۔ آپ الا اخبرکم بالمسلم، میں بتاؤں تم لوگوں کو مسلمان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ کے شر سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہو۔ دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو۔ کتنے گھنٹے کا روزہ تھا رمضان کے بیٹے؟ رمضان کا روزہ کتنے گھنٹے کا تھا مثال؟ 14 گھنٹے کا، 1 مہینہ 14 گھنٹے کا روزہ۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان روزہ کسی ایک کا ثواب کسی اور کو دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آج فرمایا اتدرون من المفلس، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو۔ آج میں نہیں، وہ تو دنیا کا ہے۔ میرے امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نیکیاں لے کر کے آئے، بکثرت صیامین و صلاتین و صدقاتین، بہت صدقہ کر کے آیا ہے، بڑی نمازیں پڑھ کے آیا، بڑا حج عمرہ کر کے آیا ہے، بڑے روزے رکھ کے آیا ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا ہے، لیکن رب کے سامنے جب آیا تو کہتا نے فرمایا قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے آیا اور پہاڑوں برابر نیکیاں اس کی موجود ہیں، جب حساب کتاب لے رہا تھا ایک بندہ آیا کہتا ہے اللہ العالمین یہ بندہ مجھ سے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرماتے گالی دیا تھا؟ ہاں، اچھا ایسا کر نماز کا ثواب تو لے کے چلا جا۔ دوسرا آیا قد سفک دم ھذا، اس کا خون کیا تھا، خون کیا تھا، اچھا خون کیا تھا، ایسا کرو روزے کا ثواب تم لے کر کے جاؤ۔ اللہ سے فرمایا وہاں بدلہ دیا جائے گا تو بالحسنات والسیئات، آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مار کر بدلہ نہیں دلوایا جائے گا، وہاں آپ کی نیکیاں دے کر کے اس کو خوش کیا جائے گا، آپ محروم رہ جائیں گے۔ پھر تیسرا آیا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اکبر، اس نے میری عزت بے عزت کیا تھا تھپڑ مار کے سب کے سامنے۔ اللہ تک کے رسول فرماتے ہیں اچھا ایسا کر یہ اس کے صدقے کا ثواب تو لے کر کے چلے گیا۔ ایسے ہی سارے لوگ آتے حقوق کے لیے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی۔ آج میری امت کا اصل مفلس یہ ہے کہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے لیکن حشر کے میدان میں اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اسے میں کہتا ہوں دوستو نیکیاں کرنا تو آسان ہے اس زمانے میں، لیکن نیکیوں کا بچانا اس زمانے میں بہت ہی مشکل ہے۔ نیکیاں اپنی بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رسول یہاں تک پہنچے، اب اگلے جملے میں آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا سارے نیکیاں ختم ہو گئی، آخر میں ایک بندہ آتا ہے، اللہ مجھے بھی اپنا بدلہ لینا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میری اتنی زمین اس نے غصب کر لیا تھا، میری دکان اتنا ہڑپ کر رکھا تھا، سود کھلا کھلا کر کے میرا فلیٹ اس نے بہت شکایت کر رہا ہے، اللہ مجھے تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرماتے اس کے بعد تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ایسا کرو معاف کر دو۔ اللہ معاف کیا کریں، دنیا میں صبر کیا تھا کہ قیامت کے دن تو بدلہ دلوائے گا، اور تیرے پاس آئے تو کہتے ہیں معاف کر دے، تو دنیا میں صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے رونے لگے اور فرمایا کہ اچھا ایسا کر اللہ پہلے تیرا حساب لے لیتے ہیں۔ اب بندہ پریشان، میں آیا تھا اپنا حق لینے کے لیے، اللہ
میرا حساب لینا شروع کر دیا، انکار تو نہیں کر سکتا، لا تیرا حساب کرتے ہیں۔ جب اس کا حساب کیا تو پتا چلا کہ اس انسان کے بعد برائیاں زیادہ ہیں، جس کی بنا پر وہ جنت میں جا نہیں، نیکیاں کم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حاویہ، نیکیاں کم ہے جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو جہنم کا مستحق ہے، اب گھبرا گیا ہو تو سمجھتا ہے میں آئے تھے لینے کے لیے، مجھے کیا خبر کہ میرا حساب لے کر کے بھی جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اللہ اکثر رونے لگے، فرمایا ذرا دیکھو، جب وہ اللہ نے اسے کہا اچھا ایسا کر، اس کے بعد نیکیاں تو نہیں ہے اور تیرے بعد برائیاں ہیں، تم جہنم کا مستحق ہے، تو ایسا کرتا ہوں تیرے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال کر کے اس کو تیری جگہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں اور تجھے اس کی جنت میں داخل، راضی ہے؟ بھلا یا رسول اللہ۔ اللہ سلو پڑے، فرمایا یاد رکھو قیامت کا وہ دن ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کے، انسان کی نیکیوں سے دوسرا جنت میں جا رہا ہے اور دوسرے کے گناہ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ کسی کو گالی بھی والا راستے میں گالی نہ دے۔ نمبر 5 دوستو اختصاراً اخوت ایمانیہ کا تقاضا کیا ہے؟ من کان فی حاجت اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ۔ ایک مومن جب تک اپنے مسلمان بھائی کی اون کہتے ہیں مدد، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے مدد میں، مال کی مدد، جان کی مدد، وقت کی مدد، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بیچارہ کھڑا ہے اندھا ہے روڈ کراس نہیں کروا پا رہا ہے، وہ آپ کی مدد کا محتاج ہو سکتا ہے، آپ جا رہے ہو کسی کے ٹائر بھسٹ ہو گئے، ہائی وے پہ کھڑا ہے پریشان فیملی لے کر کے، اب اس کی مشکلات میں آپ اس کی مدد کر جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عون العبد، جب تک اللہ کا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے بھائی کی مدد میں رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ آپ بندے کی مدد کریں اور آپ کی مدد کون کرے؟ وہ، اس سے بڑی نعمت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ نمبر 6 اللہ اکبر، من فرج عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اے لوگو، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی دور کر دیا، عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ من فرج عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جس انسان نے کسی اپنے مومن بھائی بہن کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی دور کر دیا، بڑی پریشانی تو بہت، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی دور کر دیا، کہاں دور کیا؟ دنیا میں۔ فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی بڑی سے بڑی پریشانی اللہ اس کی برکت سے دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم زبان سے بدلہ لے کر کے دل ٹھنڈا تو کر لیتے نہیں سوچتے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ صبح ذرا سوچو قیامت کے دن نہ باپ کام آئے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ پڑھ ڈالو، نہ بیوی کام آ رہی ہے، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ اولاد کام آ رہی۔ ایسے موقع پر اگر دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف آپ نے دور کر دی مدد کر کے، تو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب سے بڑی مصیبت پریشانی اللہ قیامت کے دن آپ کی دور کر دے گا۔ میرے بھائی یہ سب حاصل کرنا ہے ہمیں، یہ سب کس کی برکت؟ اخوت ایمانیہ کی۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 7، نمبر 6 ہو گئے نا۔ نمبر 7 من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی بہن کا پردہ رکھ لیا۔ دو معنی پردہ رکھنا، دو، ایک تو ہے کہ واقعی کپڑا نہ ہو، بیچارہ اتنا پیسہ نہیں کپڑا خرید سکے، پریشانی ہو، کیا سمجھتے ہیں
سردی کے موسم میں نہیں بتا سکتا یہاں کتنی سردی پڑتی ہے. میں نے اپنے گاؤں کے اندر دیہات کے اندر دیکھا جہاں کڑاکے کی سردی یو پی میں پڑتی ہے. واللہ انسان رات کو 10 بجے تک تو آگ جلا کر کے بیٹھتا ہے، لیکن کتنی لکڑی لائے جو جلائے. اب رات کو جب لیٹتا ہے تو بستر پر اتنا بچھونا نہیں کہ نیچے سے ٹھنڈی سے بچا سکے، اور کوئی کمبل اتنا لحاف نہیں کہ جس سے وہ واللہ رات بھر ایسے دیوار سے ٹیک لگا کر کے سے بیٹھا، زیادہ زیادہ بیڑی پیتا رہتا ہے تاکہ تھوڑی سی گرمی ہو جائے، اور کھانستا رہتا ہے. پورے محلے کے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے. دیکھو انسان بے کپڑا ہے، سویٹر اگر ہو، کمبل اس کے پاس ہو، بہترین گرم کپڑے ہو، چادر ہو، تو کیا خیال ہے کیوں بیچارہ رات ٹیک لگا کر کے بیٹھا رہے. یہ دیہات کی بات بتا رہا ہوں. ذرا سوچو، من ستر مسلمن، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو کپڑا پہنا دیا. پورا تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے، سردی سے بچنے کا کپڑا نہیں ہے، سمجھ گئے نا، پھٹا پرانا مشکلات ہے. اگر ایسے کا کپڑا پہنا دیا آپ نے تو اللہ رسول فرماتے ہیں سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا بھی اس کو پہنائے گا اور آخرت میں بھی کپڑا پہنائے گا. ایک مسلمان بھائی کے کام آنا اتنی بڑی چیز ہے. پھر دوسرا معنی، جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی بہن کے عیب پر پردہ ڈال دیا. کوئی عیب دیکھا، کوئی خامی دیکھی، کوئی برائی دیکھا، کوئی برائی، لیکن انسان ہے کبھی برا ہو سکتا ہے، مسجد کے امام ہو، مولانا ہو، آپ جیسے لوگ بھی کبھی کبھار شیطان کروا ڈالتا ہے گناہ، برائی کروا دی. اگر ایک انسان کی عزت ہے، معلوم ہے کہ ہاں دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب نظر آ گیا، کوئی برائی نظر آ گئی، تو اگر اس برائی کو عام کر کے بدنام کرنے کے بجائے اللہ رسول نے فرمایا اگر اس کو چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور حشر میں بھی اس کے عیوب کو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. اور کتنا ثواب ملا، کتنا ثواب ملا. اللہ اکبر. عربوں میں بچیوں کو زندہ کیا کیا جاتا تھا؟ دفنا لیتے تھے نا. زندہ بچیوں کو باپ گاڑ لیتا تھا، زندہ بچیاں پیدا ہوئی دفنا لیتا تھا. پھر کسی اور موقع کیسی کیسی تکلیف ہوتی تھی. وہی تھا موعود تو صحیح لگ بے یہ دمن کو تیرا. اور آج کیا ہے؟ آج نہیں کہتا کر رہا ہے ان سے پوچھو. بیگم کو لے کے گئے، ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹی ہے، اب دونوں کا چہرہ اتر گیا. نہیں بیٹا ہوتا تو باقی رکھتے ہیں. وہ کیا خیال ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کیسے کیسے آج مسلمان ماں اور باپ کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت. ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو بچے کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو آپ قتل کریں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. روزی روٹی کے ڈر سے خبردار بچے کو قتل نہیں کرنا. نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو تعلیم کیسے دلائیں گے، تربیت نہیں کریں گے، بچے بیکار جائیں گے. ارے تیرا باپ ہل چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، 12 بچوں کی پرورش کی، تجھے اس لائق بنایا. تم سے اچھا تو تمہارا ان پڑھ باپ تھا جو حمالی کلی کا کام کر کے، کھیتی کا کام کر کے 12 بچیوں کی اس نے تعلیم دلائی، اس لائق اس نے بنایا. اور تم اور تمہاری بیگم بڑی ہائی فائی، اتنا پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی 2 بچوں کے دادا کی پرورش تم نہیں کر سکتے. تم سے بڑا نکما اور کون ہوگا؟ تمہیں تو کم سے کم اپنے ماں باپ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. وہ انہوں نے کس طرح سے اگر ہمارا باپ ہماری ماں یہی سوچ لی ہوتے تو آج ہمارا اور آپ کا وجود کہاں سے ہوگا؟ کتنے نمبر ہیں بیٹے تم؟ اور ہے، اور تیسرے کو اگر نہیں تو تیسرا کہاں جاتا؟ ہم اور آپ کہاں ہوتے؟ ہمارا تقریباً 8واں نمبر ہے، ہم کہاں پیدا ہوتے؟ سوچو ذرا سا، اپنی عقل استعمال کرو. اللہ نے فرمایا اللہ رسول ارشاد من احیا موعودۃ، جس شخص نے کسی بچی کی جان بچا لی.
ماں باپ دفنانا چاہتے تھے، بچی کی جان آپ گئے، پیسہ مانگا دے دیا، لیکن بچی کی جان بچا کر کے آپ اس کو لے کر کے آئے، پرورش کی۔ اللہ سن فرمایا اللہ اکبر، جس شخص نے کسی بچی کی جان بچا لیا، اس نے بہت بڑا ثواب لے لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اور اس کو بے عزتی سے بچا لیا، اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بچی کے جان بچانے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ اتنا ثواب لینا گوارا نہیں، کیوں؟ وہ تو ادھار کی بات ہے، ابھی اس کو بیرام کر کے ذرا دل ٹھنڈا کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے اب ہم نے بدلہ لے لینے میں ٹھنڈا ہے، وہ آپ ایک مزاج بن گیا ہے۔ تو دوستو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا سنو، اخوت ایمانی، من ستارہ مسلم ستارہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، وہاں بچائیں گے۔ بات لمبی ہو گئی تھوڑا، تو 5 منٹ کافی ہے نا۔ نمبر 8 ہے واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اس کے ہے، مدد کرتا ہے۔ نمبر 9 اللہ اکبر، اذا دعا المؤمن المرء لأخيه المؤمن بظہر الغیب، جب کبھی ایک مسلمان سنتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی فلاں جگہ ہے یا محلے میں ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ وہ مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کی بیماری دور کر دے، کسی پریشانی میں ہے، اللہ میرا اس بھائی پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر دے، اولاد کے لیے بے قرار ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی، ملتا ہے تو کیا دعا کر، وہی کہتے ہیں نا، دعا کریں کہ اللہ ایک اولاد دے، کیا خیر ہے، سب کو تجربہ ہوگا، معلوم ہے۔ آپ رات کو بیٹھے تنہائی ہے، آپ اس کے حق میں کیا کر دیں، دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو اولاد سے نواز دے، خوشی کا دن نکلائے، بہت ساری چیزیں۔ کسی بھی چیز کی جب کوئی انسان اذا دعا المرء لاخیہ المؤمن بظہر الغیب، جب بھی چپکے پیٹھ پیچھے کوئی مسلمان بھائی لے اخی ہے، اپنے مسلمان یعنی دینی بھائی، اپنے دینی بھائی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ فوراً ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ کون آ گیا؟ فرشتہ وہاں آ گیا، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ رات کی تنہائی میں دعا کر رہے ہیں، عالم الغیب و شہادہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، نہ اس سے پیسہ لینا ہے، نہ اس سے کوئی آپ کے اور کچھ مفاد ہے، صرف مسلمان بھائی ہے، اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اوپر والے نے فرشتہ بھیج دیا، بازو میں آ کے کھڑا ہو گیا، جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ یہ تیرا بندہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے اور میں آمین کہتا ہوں، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ یہ اخوت ایمانیہ۔ پھر اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لک مثلہ، اللہ تعالیٰ اس نے جیسے اس کے لیے دعا مانگا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس کو کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو تو دے دے۔ ہم نے اس زبان سے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا مانگی اور رحمت کا فرشتہ میرے حق میں اس کے بدلے دعا کر رہا ہے۔ اذا دعا المرء لاخیہ المسلم بظہر الغیب قام ملک فقال آمین، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے، سوچتا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے اللہ کے بندے، اتنی پیاری دعا مانگی، آمین کہہ دیتے تو شاید ہدایت مل گئی ہوتی، لیکن سارے جھگڑا زور سے آمین بولنا یہودیوں کی عادت ہے، آمین بھی نہ بولے الٹے اس کو برا بھی سمجھیں، یہ بڑی بدبختی ہے۔ آمین فرشتہ کہاں سے آ رہا ہے؟
آسمان سے کہتا اللہ تعالیٰ اللہم لک لہو مثلہ۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ شاعت فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو ایک دیوار کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کی دیوار ہے، اس میں اینٹ ہے، سیمنٹ سے اینٹ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ہم مومن آپ ہیں، سیمنٹ نہیں بلکہ اللہ نے ایمان کے رشتے سے ہم کو جوڑ دیا ہے۔ یہ ہم سب ایک دیوار کے مانند ہیں، اور دیوار کب تک کام آتی ہے؟ جب تک اینٹ سے اینٹ ملی رہے۔ اگر اینٹیں بکھر جائیں دیوار ختم۔ ہم جب تک ایمان کی دیوار میں جڑ، اللہ سے فرمایا باقاعدہ ایمان ایک دیوار کے مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، دیوار کی ہر چیز دیکھو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ چونا سپورٹ کرتا ہے، سریا سپورٹ کرتا ہے، یہ سفیدہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے تشبیہ دی جیسے پورا میٹیریل ایک دوسرے کا سپورٹ دے رہا ہے تب یہ دیوار باقی ہے۔ ایسے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گے، مدد کرو گے، جڑے رہو گے، تب اسلام کی گاڑی چلے گی، ورنہ ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو ایسے ہی مسلمان بنائے جو دیوار کے مانند ہے۔ نمبر 11 اللہ اکبر، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم، سارے مومن آپس کے الفت میں، محبت میں، جڑنے میں، یہ سب ایک جسم کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، کس کے مانند ہے یہ جسم کے مانند ہے۔ الفت میں، محبت میں، اخلاص میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں ایک دیوار کے مانند ہیں۔ اللہ اکبر، اذا تداعا، جب کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے، ایک دیوار، کہیں دیوار میں سوراخ کر دیا جاتا ہے، 2-4 اینٹیں نکال دی جاتی ہیں، پھر ذرا دیکھیں دوسری اینٹ کا نکالنا بہت ہی، پہلی اینٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے، بعد والی اینٹ تو باقاعدہ چھوٹے سے اسکرو سے بھی نکل جاتی ہے۔ اس لیے خبردار اس دیوار میں دمک نہ لگنے سکے جو ایمان کی دیوار میں اللہ نے تم لوگوں کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے انسان کے جسم میں سر میں درد ہوتا ہے تو ذرا دیکھیں وہ پورا جسم اس کا بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اگر گاڑی ٹکر کرتی ہے تو دیوار اس کونے تک جو ہے وہ ہل جاتی ہے اور شقاق آ جاتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو دیوار کے مانند بنایا ہے، جیسے دیوار کے سارا میٹیریل آپس میں ملا ہوا ہے، ایسے ایمان اور ایمانیات سے ہم ایسے ہی ایک دوسرے سے جڑے رہیں، کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری چیز بڑی پیاری ہے دوستو، اللہ رسول نے ساتھ مایا ان المسلم من اہل علم ایمان بے بنزلۃ الرأس من الجسد۔ اے لوگو اچھی طرح سے یاد رکھنا، ایک مسلمان بھائی، اللہ اکبر، پیارے نبی کا انداز رہا دے، ان المسلم بمنزلۃ الرأس من الجسد، ایک مومن بھائی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو سر کا تعلق جسم سے ہے۔ اس سے بڑا رشتہ تو کوئی نہیں دے سکتا میرے خیال سے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ نے فرمایا ایک انسان کے سر کا جو رشتہ کس سے ہے؟ جسم سے، اور اگر سر الگ ہو جائے تو اس دھڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو محبوب سے محبوب ترین لوگ اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ قبرستان میں لے جا کے پھینک آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے مومنو آپس میں تم ایسے ہی ہو، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ویسے ضروری ہے، آپس میں جڑے رہنا، تعلقات ویسے ہی ضروری ہے جس طرح سے جسم کے باقی رکھنے کے لیے سر کا جڑا رہنا ضروری ہے۔ یہ ہے میرے بھائی ایک مومن کا تعلق دنیا کے
سارے مومنوں سے انما المؤمنون اخوہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے سر کا جسم سے تعلق ہے وہی ہر کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہوتا ہے. یہ اخوت ایمانیہ کے چند تقاضے ہیں، ہم نے 12 بیان کیے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. اور قرآنی آیات اور اللہ کے رسول کی حدیث ہیں جو اخوت ایمانیہ کے متعلق بڑے یعنی متاثر کن ہیں. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور وقت میں نے کچھ زیادہ لے لیا، ہو سکتا ہے کہ کھانے کے ٹائم رہا کچھ لوگوں کے پیٹ اجازت نہ دے رہا ہو اس لیے معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.